اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ نازعات آیت نمبر 34۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا اور کائنات کے بنانے کا مقصد، انسان کے بنانے کا مقصد اور اس کی سروائیول کی جو چیزیں ضرورت تھیں ان سب کا ذکر کیا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آگے اس قیامت کا ذکر کیا کہ جب وہ آئے گی تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آ جائے گی الطامۃ آفت، الکبریٰ بہت بڑی، پس اذا جب، جاءت آ جائے گی۔ جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، جاء کا ویسے لکھنے میں اس طرح سے لکھتے ہیں اور اس کا روٹ ورڈ ہے جیم یا چھوٹی یا اور پھر آگے حمزہ۔ تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف حمزہ چھوٹی یا سے یا واؤ یعنی ایک دوسرے سے یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے آپ بس ان کو کانوں سے ٹکرا لیجیے، اس کے بہت اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ التامۃ، التامۃ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں توئیں اور میم کو شد والا دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب بھی شد والا لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے دو حروف ہوتے ہیں، تو توئیں میم، میم اس کا روٹ ورڈ ہے تماما، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو چھا جائے اور اپنی لپیٹ میں ہر چیز کو لے لے، تو اسی سے پھر آفت یعنی قیامت جو کہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور الکبریٰ کا لفظ ساتھ لگایا گیا کہ بہت ہی بڑی آفت ہے، کبیر سے نا کبریٰ، کیاف بے رے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبریٰ جو ہے مونس کا لفظ ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹی یا سے پہلے کھڑی زبر ہو تو مونس لفظ ہوتا ہے، اسم، اور اسم بھی کون سا؟ مونس۔ اور یہ اسم مونس کیوں آیا؟ کیونکہ پیچھے التامۃ گولتا والا لفظ، تو گولتا والا لفظ بھی اگین کیا ہوتا ہے؟ مونس ہوتا ہے، تو اس کی صفت بھی پھر مونس ہی آئی ہے۔ تو جب بہت بڑی آفت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کوشش کی تھی۔ یعنی اب دنیا میں جب وہ تھا تو اس کا دھیان سارا ان باتوں کی طرف تھا کہ اچھا کوئی قیامت نہیں ہے، اور ہم جب مٹی ہڈیاں یہ سب چیزیں اس طرح مٹی مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت یہ باتیں سوچ رہا تھا، بنا رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب اس کا دھیان کہاں گیا کہ دنیا میں کیا کیا تھا، وہ کوششیں کیا تھی، مطلب اب وہ سامنے کھڑا ہے، جبکہ وہ چیز جس کو جھٹلا رہا تھا وہ اس کے سامنے ہے، موجود ہے، اب وہ جواب دہی کے لیے سامنے کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے، تو لہٰذا اب اس کا فوراً ذہن جائے گا کہ میں کر کے کیا آیا ہوں، اس میرے نامہ اعمال میں کیا ہے، اب میں کیا کروں گا، تو یہ پریشانی اس کو لاحق ہو جائے گی۔ آیت کو دیکھیے، یوما کا مطلب دن، یعنی اس دن، یتذکرو یاد کرے گا انسان۔ اب ذکرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ذکرہ کا مطلب یاد کرنا بھی ہوتا ہے، یاد آنا بھی، دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ یاد آئے گا بھی انسان کو سب کچھ، اور اس کے سامنے نامہ اعمال بھی موجود ہوگا، اور پلس وہ یاد کرے گا بھی کہ کیا کچھ کرتا رہا۔ کون؟ انسان۔ انسان، ہم سب انسان ہیں، ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے انسان رکھا، تو انسان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، یا یہ کہاں سے نکلا یہ لفظ، الف نون سین، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیے تو انس، انسیت، مانوس ہونا، یہ سب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنائیت، یعنی انسان جو ہے، اس کے لغوی معنی کو اگر آپ دیکھیں تو انسان پھر کیسا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسا انسان ہوتا ہے۔ انس کا مطلب ہوتا ہے محبت، اپنائیت، میل جول رکھنا، تو انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، چاہے جانے کو پسند کرتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتا ہے، میل جول کے ساتھ رہتا ہے۔ آئسولیٹ رہنا انسان کی فطرت میں نہیں ہے، زیادہ عرصہ تک وہ ایسے نہیں رہ سکتا، تو انسان کے کا معنی ہی یہ ہے۔ تو اب یہ انسان سعی جو چیز یاد کرے گا وہ کیا ہے؟ کوشش۔ سعی دوڑنے کی میننگ بہت تیز دوڑنے کے لیے آتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ کوشش کے معنی میں، یہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب ان انسانوں کے سامنے جو چیز لائی جائے گی وہ کیا ہے؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے۔ وَبُرِّزَت، و اور برزت، برزہ بے رے اور زے، بارزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نکل کے سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا، پرومیننٹ ہونے کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ تو جہنم جو ہے وہ سامنے لے آئی جائے گی،
جہیم کا لفظ جیم ہے میم، جہاں آپ بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، اور جہیم وہ جگہ جہاں پہ وہ آگ بھڑک رہی ہے، یعنی جہنم، یعنی اس ٹھکانے کا نام کس کے لیے وہ ظاہر کی جائے گی؟ لیے من جو یرا دکھتا ہے۔ اب یہاں پہ دو لفظ بڑے اہم ہیں، ایک برزت، برزت میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پیسیو وائز سیگا استعمال کیا، یعنی ظاہر کر دی جائے گی، مطلب کہ انسان خود اس کو نہیں دیکھنا چاہے گا، خود اس کی طرف نہیں مائل ہوگا، خوفزدہ ہوگا۔ خوفناک چیز کو کوئی انسان دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوفناک منظر کو دیکھ کے انسان ایک دم آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو اتنا خوفزدہ ہوگا، اتنا ڈر رہا ہوگا کہ وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہے گا، اور جب وہ خود نہیں دیکھنا چاہے گا تو کیا ہوگا؟ خود سامنے لائی جائے گی، خود لا کے دکھائی جائے گی، بھی یہ ہے جہنم، دیکھو ذرا اس کو۔ اور یرا کا لفظ، دوسرا جو لفظ اہم ہے وہ یرا ہے۔ رآ اس کا روٹ ورڈ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر یہ لفظ کیوں آیا؟ دو معنی میں آیا۔ ایک یہ کہ چاہے وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، جہنم سب کو دکھائی ضرور جائے گی، تاکہ جو جنتی ہے، جو اچھا انسان ہے، وہ دیکھ کے اس چیز کا تصور کرے کہ یہ ایسی جہنم تھی جس سے اللہ نے اس کو بچا لیا، کتنی خوفناک چیز سے اللہ نے اس کو بچا لیا، اس پہ کرم کیا، اس کے اعمال کو قبول کر لیا، تو اس کو نعمت کی قدر زیادہ آئے گی، اس جنت کی نعمت کو وہ زیادہ محسوس کرے گا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جو اس میں جانے ہی والے ہوں گے، اس سے پہلے ذرا ان کے سامنے یہ رزلٹ لایا جائے گا، اور یہ جہنم کی صورت میں کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں ابھی تم جانے والے ہو، ابھی تم اس میں جا ہی رہے ہو، تو انسان اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہ جہنم آخر کن لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی، ان کے اعمال، پیچھے بھی ہم صورت میں ان اعمال کو دیکھ چکے ہیں، مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے جن کو کر کے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو رہا وہ جس نے سرکشی اختیار کی۔ پس اما، اما جو ہے اس کا مطلب جو بالکل اگر آپ ایکوریٹ ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے جہاں تک تعلق ہے اس کا، یعنی اس شخص کا یا اس چیز کا جو بھی اس جملے میں مراد ہو، تو یہ بھی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، تو رہا وہ، یعنی وہ انسان، تو من جس نے طغا سرکشی کی، طغا پیچھے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ نافرمانی کرنا، حد سے آگے بڑھنا، سرکشی کی، تو جو سرکش ہوگا، حدود کراس کرے گا، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسرا عمل کون سا اس کا؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ آثرا و اور آثرا، یہاں پہ لفظ آپ دیکھیں، ترجیح دی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ آثر کا لفظ جو ہے الف سے رے، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اثر کا ایک مطلب ہوتا ہے نشان، اسی سے ہم اثرات کی بات کرتے ہیں کہ اس کام کے اثرات کیا ہیں، یعنی اس کے نشانات کیا ہیں، پھر ایفیکٹس کیا ہیں، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ترجیح دینا، فضیلت دینا، زیادہ اہمیت دینا، تو یہاں پہ یہ دوسرے معنی میں ترجیح دینا، زیادہ اہمیت دینا، کس کو؟ دنیا کی زندگی کو۔ یہ ایک بڑی ڈرا دینے والی ہے۔ اب دیکھیں، ہم ویسے پڑھتے ہیں کہ کافر جہنم میں جائیں گے، اچھا فلاں 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 فلاں، اور مسلمان جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں، ہمارے لیے تو کچھ ایسا نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک جنرلی بات کی گئی کہ جو انسان بھی چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، تو وہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ترجیحات کو اپنے دیکھنے کا بہت ضرورت ہے۔ اگلی آیت کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بس انا، بے شک، الجحیم، پیچھے لفظ دیکھا آپ نے، جہنم، ہیا، وہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کے لیے ہیا کا لفظ آیا ہے، کیونکہ جہنم جو ہے یہ بھی ان الفاظ میں سے جو کہ مونس استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا، میں یہ زیادہ آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو ذرا سمجھ آ جائے، جیسے آسمان کو آپ نے السما کا لفظ دیکھا، اور ابھی پیچھے طامت کا لفظ تھا، اب یہاں پہ جہیم کا لفظ ہے، تو یہ مونس استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے لیے ہیا کا لفظ ہے۔ ہیا کا مطلب وہ، مأوا ٹھکانہ ہوگا، مأوا، آوا، یہ لفظ ہی پڑھ چکے آپ، اور اس کا روٹ ورڈ یہی ہے، الف واو چھوٹی ہے، اور پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پہ کوئی انسان پناہ لے،
تو پناہ گاہ کے لیے آتا ہے، ٹھکانہ بھی پناہ ہی لینے کے لیے ہوتا ہے، تو پناہ گاہ یا ٹھکانہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی پناہ گاہ یا پناہ لینے بھی چاہیں گے تو جہنم ہی ہوگا، جہنم ہی۔ اسی لیے وہ آتا ہے نا کہ جب جہنمی جو ہے وہ اس میں سے جہنم سے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کو واپس اسی میں ڈھیل دیا جائے گا، نکل نہیں سکیں گے، ٹھکانہ ان کا پھر وہی ہوگا۔ اب آپ اس لفظ کو دیکھیں کہ آثر الحیات الدنیا، یہ ٹھکانہ جو جہنم ہے یہ کن کا ہے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دی۔ اب دیکھیں ترجیحات، انسان بہت سی چیزوں کو پہلے نمبر پہ رکھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرے نمبر پہ رکھ رہا ہوتا ہے، تو کچھ گولز وہ ہوتے ہیں جو انسان نے اپنی زندگی کے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اس سائٹ پہ ہر بندہ فردن فردن جو بھی اس بات کو سن رہا ہے، میں کہنے والی ہوں مجھے اپنے آپ کو اس بات پہ رکھنا ہے، اس سائٹ کے سامنے رکھنا ہے کہ میرے جو گولز آف لائف ہیں میں نے کیا سیٹ کیے ہوئے ہیں، کیا ان گولز کے اندر کہیں آخرت بھی ہے، یا سب سے پہلے نمبر پہ وہ ہے میرا ویژن صرف دنیا تک ہے یا اس سے آگے بھی ہے۔ ہم ان لوگوں کو بہت اسمارٹ کہتے ہیں، بہت اچھا کہتے ہیں، جو کہ دنیا میں بڑے اونچے اونچے بظاہر ایک گولز رکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے، اسٹرگل ہو رہی ہے، کھپ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ سب کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ویژن کیا ہے، صرف دنیا تک محدود ہے، ایک قطرے کی زندگی تھوڑی سی، اور وہ جو سمندر ہے اس کو اگنور کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو پھر بڑے گولز نہ ہوئے۔ تو سب سے پہلے اپنے گولز کو ہم نے چیک کرنا ہے، بڑے والے گولز جو میری لائف کے گولز ہیں ان میں کیا کہیں آخرت موجود ہے؟ چلیں اگر موجود پایا تو پھر دیکھیں کہ وہ کس نمبر پر ہے، کیونکہ یہاں پہ آسرا کا لفظ ہے، ترجیحات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پراورٹیز میں کہاں پر جا رہی ہے وہ جگہ، یعنی وہ اس کو ہم نے کون سی جگہ دی ہوئی ہے، تو وہاں چیک کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں، آپ کے کچھ سالانہ گولز ہوتے ہیں، پھر کچھ آپ کے ماہانہ ہوتے ہیں، پھر ویکلی چیزیں ہوتی ہیں، پھر آپ ڈیلی کے کچھ آپ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں۔ تو ان سارے ٹارگیٹس کے اندر بھی کہیں آخرت ہے، کہیں موجود ہے کہ اس سال کے اینڈ تک میں اس قابل ہو جاؤں تو یہ کر لوں۔ دنیا میں تو ہم کرتے ہیں نا کہ اس سال کے اینڈ تک میں نے یہ اچیو کر لینی ہے بات، تو کیا کہ آخرت میں بھی ٹارگیٹ رکھا ہے؟ قرآن ہے مثلاً کہ میں اس کا اتنا حصہ سمجھ لوں، اتنا حصہ پڑھ لوں، یا میں اپنے آپ کو اتنا بہتر کر لوں، میری اندر فلاں خرابی ہے اس کے اوپر میں قابو پا لوں، اخلاقی طور پہ عبادات میں یہ کمی کوتاہی ہے میں اس کو بہتر کر لوں۔ کیا کوئی سالانہ گولز ہیں، کیا کوئی ماہانہ گولز ہیں، کیا کوئی ویکلی گولز ہیں، کیا کوئی ڈیلی گولز ہیں کہ نہیں ہے، پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہیں تو وہ کس درجے پر ہیں، ترجیح اول میں ہے یا پھر کدھر نمبر 2 3 4 5 یا 10 نمبر پہ کہیں جا کے آتے ہیں، تو تب مجھے پتا چلے گا، میں اپنی اسیسمنٹ کر سکوں گی کہ میں جہاں آخرت کو رکھتی ہوں وہیں پر آخرت پھر مجھے رکھے گی، وہی مقام پھر میرا ہے۔ تو اپنا مقام دیکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، بس اپنی تھوڑی سی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ڈیلی لائف میں ہم کیا کر رہے ہیں، نمازوں کو کیوں ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کام آ گیا، فلاں چلے آ بھی جاتا ہے، بعض اوقات ایمرجنسی ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات کوئی کام اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت نہ کیا تو پھر وہ موقع ہی چلا گیا، تو وہاں تھوڑا بہت انسان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کوتاہیوں کو، ان چیزوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن ہماری اگر روٹین میں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہی جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، ہمیشہ ہی اس کو اگنور کر رہے ہیں، جماعت کی نماز ہے تو جماعت سے جاری ہے، گھروں میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں بھی چلی گئی، قضا ہو رہی ہے، یا بادر ہی نہیں کرتے ہیں، تو وہ سب چیزیں پھر آ جائیں گی کہ ہمارے گولز میں کیا چیز ہے ڈیلی والے میں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہی چیز جو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے انجام کا تعین کرتی ہے، ایک حدیث بھی اس میں ہمیں وہ کرتی ہے۔ ویسے اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ آپ کیسی موت مرنا چاہتے ہیں تو ہر بندہ کہے گا کہ میری سجدے کی حالت میں موت آ جائے، میں حج یا عمرہ میں ہوں اور میری جو ہے نا وہ وہاں پر مکہ یا مدینہ میں موت آ جائے، یا ہم کچھ بھی ایسا قرآن پڑھتے موت آ جائے، تو بے شک بہت اچھی خواہشات ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا؟ آپ نے فرمایا، ایک حدیث ہمیں بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جو ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کی موت کس طرح آتی ہے، کس چیز پر آتی ہے، ہم اپنی موت کو بھی اپنے انجام کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ تموتون کما تحیون، تم تمہاری موت ویسی آئے گی جیسے تم نے زندگی گزاری ہوگی، وَكَمَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ، اور جیسی تمہاری موت آئے گی ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ کتنی لنکڈ ہے نا آپس میں چیزیں، کہ انسان کی موت کس حال میں آئے گی؟ جس میں زندگی گزر رہی ہے۔ دیکھیں نا اب زندگی ساری ایک چیز
کماتے کماتے گزری اور اچانک ہی ہمیں وہ سجدہ مل گیا، اچانک ہی ہماری وہ موت ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ لیکن جو چیز میں آپ پڑے رہتے ہیں تو اکثر آپ اسی کام میں بزی ہوتے ہیں، اسی میں بزی بزی ہوتے ہوئے کسی وقت موت بھی آ جائے گی، وہی اللہ اللہ کرتے موت بھی آ جائے گی کبھی، کیونکہ اکثر ہی وہ بندہ وہ کام کر رہا ہے۔ تو دیکھیے اکثر کیا کس طرف دھیان ہے، کس طرف اکثر معاملات ہیں، تو یہ چیز ہے۔ پھر دیکھیں کہ موت پھر جس حال میں موت آئے گی اسی طرح ویسے ہی حشر ہوگا۔ جیسے کہ ایک انسان اگر حج یا عمرہ کرتے ہوئے فوت ہوگا تو کیا کہا گیا کہ اسی طرح تلبیہ پکارتا پکارتا اٹھے گا۔ تو بہرحال زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے، ہم کن چیزوں میں کھپ رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، تو وہی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تو وہ امتحان ہے نا جو کہ کسی وقت کہا جا سکتا ہے کہ اسٹاپ ہیئر، پین رکھ دیے جائیں، بس امتحان تمہارا امتحان یہاں ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو جو چیز کسی وقت اچانک آ سکتی ہے تو پھر اس کے لیے تیاری نہ ہو اور ہم صرف ان چیزوں کی طرف دھیان کریں جو کہ پتہ نہیں وہ آنی بھی ہیں، زندگی میں وہ چیزیں دیکھنی بھی ہیں کہ نہیں، جن کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کیا پتا چلا کہ جو یہ دو کام کرے گا، سرکشی اختیار کرے گا، دنیا کی زندگی کو اہمیت دے گا، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ پہ جہنم ہوگی۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روک لیا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا بھی ٹھکانہ ہوگی۔ تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ، جنت، ہی الماوا، وہ ماوا ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب یہاں پر بھی امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ دو کام کرنے کے۔ دیکھیں دو برائیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور دو ہی اچھائیاں بتائیں۔ دو برائیاں اپنے سے ختم کرنی ہے، سرکشی ختم کرنی ہے، حدود کی کراسنگ، اور دوسرا کیا کہ دنیا کو اہمیت نہیں دینی، اس کی جگہ آخرت کو نمبر 1 پہ لانا ہے، اس کے اندر رہ کے دنیا میں سارے کام کرنے۔ اور دو اچھائیاں جو اپنانی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اما، اور جو کوئی، یعنی اما جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا، من جو خوفا ڈرا، مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، تو ایک یہ چیز ہے خوفا۔ خوفا خوف اس کا روٹ ورڈ ہے، خے واؤ فے۔ تو خوف آپ دیکھیے کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خشیت کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے خوف کے لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوا خوفا کا، اس کا روٹ ورڈ خے واؤ فے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پیش آنے والے کوئی بھی صورتحال ہو اس سے اندیشہ اختیار کرنا، یعنی اس سے ڈرنا۔ جو چیز پیش آنے والی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے ڈر محسوس کرنا، اس کا اندیشہ محسوس کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خوف کیا ہے؟ آگے آنے والی چیز کا۔ تو کتنا خوبصورت اور بالکل اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ آپ دیکھیں کہ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی ڈرا، کیونکہ یہ آگے پیش آنے والا ہے نا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو مقامہ کا لفظ ہے، مقامہ قامہ سے، قاف الف میم قامہ، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم، ٹھیک ہے۔ قامہ ہم ویسے یہ لفظ استعمال اس طرح بھی کرتے ہیں، لیکن روٹ ورڈ میں پھر واو آئے گا اس کا، کہ جو انسان جو ہے وہ کھڑا ہونے سے ڈرا، کس کے سامنے سے؟ اپنے رب کے سامنے۔ اب دیکھیں یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بندہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے گا کہ میں نے جواب دہی کرنی ہے اللہ کے سامنے، فردن فردن کھڑا ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ ہم کسی ہجوم میں چھپ کے کھڑے ہوں گے، بلکہ آیات بتاتی ہیں، احادیث بتاتی ہیں کہ ہر بندہ فردن فردن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب آ گئے نا تم اکیلے، جیسے کہ میں نے تمہیں پہلے بار پیدا کیا تھا، تو پھر انسان کا عمل، اس کی بنیاد ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے دنیا میں، جیسے کوئی وائبا انسان دیتا ہے یا کوئی انٹرویو ہوتا ہے، پینل بیٹھا ہوتا ہے، تو انسان کو کیسے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، کیسے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، تو انسان کے لیے ایک مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ سوچیں کہ جب ساری انسانیت کھڑی ہے، ہمارے وہ سارے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے دوست احباب جن کے سامنے ہم نے جھوٹی شانیں بنائی ہوئی تھی یا جو بلنڈر مارے ہوئے تھے، لیکن اب کیا ہے، اب وہ سب نامہ اعمال بھی سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اب جواب دہی ہے۔ سوچے کہ اس وقت شرمندگی بھی ہوگی تو کیسی شرمندگی ہوگی، اسی لیے اس کے لیے خزی ان کا لفظ آتا ہے، انتہائی شرمندگی، رسوائی، رسوا ہو جائے گا نا انسان سب کے سامنے۔ اور جب کامیابی کی بات آتی ہے تو اس وقت پھر وہ روشن چہروں والے
اپنے نامہ اعمال کو سب سے پہلے اپنی فیملی کو آگے دکھائیں گے کہ اچھا یہ دیکھو میں پاس ہو گیا، میں جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے کوالیفائی کر دیا، تو وہ خوشی بھی پھر انتہا درجے کی ہوگی، تو اصل کامیابی پھر وہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو آج دنیا میں محسوس کر سکیں، اور اس کی بھی پھر پریکٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کرا دی۔ کیسے؟ جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی تو کھڑے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ہماری نمازیں جس طرح کی ہوتی ہیں، ہم آ، اللہ اکبر کرنے سے لے کے سلام پھرنے تک پتہ نہیں کن باتوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم دنیا ہی میں ہوتے ہیں اس وقت بھی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی ان نمازوں میں وہ لمحات مجھے عطا فرما دے کہ جس میں محسوس کر سکوں کہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کو بار بار اس کے سامنے حاضر ہونا، بار بار حاضر ہونا، تو یہ 2 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کو ظاہر کرتا ہے، احساس دلاتا ہے۔ دوسرا، انسان اپنے دن بھر کی جو کوتاہیاں کرتا رہتا ہے، بیچ بیچ میں پھر یہ کوتاہی ہوگی، پھر یہ کوتاہی ہوگی، پھر معافی مانگی، پھر کوتاہی ہوگی، ہر دفعہ نماز میں آ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے پھر حاضر ہو، یا اللہ پھر یہ ہو گیا، یا اللہ تم معاف کر دے، پھر یہ غلطی ہوگی، یا اللہ تم معاف فرما دے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جو انسان کے گناہ ہوتے رہتے ہیں، انسان جانے بوجھے انجانے چھوٹے موٹے، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز ہماری پریکٹس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کرا دی۔ دوسری چیز ہے نہن نفس عن الہوا۔ یہ کیا ہے کہ نفس کو جو ہے وہ خواہشات سے بچانا، روکنا۔ تو یہاں پہ لفظ بڑا اہم جو ہے وہ ہوا ہے۔ ہوا اس کا روٹ ورب بھی ہے، واو چھوٹی یہ ہے، اور ہوا کا جو لفظ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی جو معنی میں آتا ہے اوپر سے نیچے گرنا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ اوپر سے نیچے گرنا۔ ایک معنی ہے خالی ہونا، اور خالی ہونے میں جیسے ویکیوم، مطلب جہاں جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتی ہے۔ ہوا کو بھی ہوا اس لیے کہتے ہیں نا، ہر چیز کو وہ کور کر رہی ہوتی ہے، نہ نظر آنے والی چیز۔ تو اور اسی سے پھر اس کا مطلب بنتا ہے بے قراری، بے چینی۔ دل یعنی جب خالی ہوتا ہے بالکل، آپ کو جیسے اس کے لیے بھی ہوا کا لفظ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب جہاں پہ ذکر ہے تو وہاں پہ ہوا کا لفظ ہے کہ ان کا دل جب بے قرار ہو رہا تھا، تو بے قراری، اور اسی طرح خواہشات کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ تو یہ سارے معنیوں کو آپ سامنے رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل اس کا معنی کیا۔ آپ دیکھیں جب انسان خواہشات میں پڑتا ہے، بہت زیادہ انہی میں پڑا رہتا ہے، تو انسان اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا اسفل السافلین کام کر جاتا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے کہ انسان اپنی بالکل ورتھ کھو دیتا ہے، انسانیت کے مرتبے سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب انسان خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو لا محالہ اس کے دل میں ایک بے چینی، بے قراری، دنیا میں جتنا وہ دنیا میں انوالو ہوتا چلا جائے گا تو اس کی بے چینی، بے قراری دل کی بڑھ جائے گی۔ اطمینان اس کو صرف اللہ کے ذکر میں نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور پھر آپ دیکھیں خواہشات کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک خواہشات کون سی ہیں؟ جو کہ ناجائز خواہشات ہیں، سب کو پتہ ہے، حدود اللہ تعالیٰ کی، تو جو ان کو کراس کرتا ہے وہ ناجائز خواہشات میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ اکثر مالدار ہونا چاہتا ہے تو بعض اوقات وہ اگر حرام کماتا ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ ناجائز طریقے سے امیر ہونا، جس کو منع کیا گیا، کراس لگایا گیا یہاں۔ پھر کوئی انسان ایک میاں بیوی کا ریلیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، اس سے وہ ایکسٹرا میٹر ریلیشن رکھنا چاہتا ہے، وہ ان خواہشات میں پڑ جاتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو کسی قسم کی خواہش ہو جو اللہ کی حدود کو کراس کرتی ہے، وہ اس پہ کٹ لگانا ہے، کراس کرنا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے، جج کرنا ہے، کیا میں تو ان چیزوں میں نہیں پڑی ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ کہ جائز خواہشات، جائز ہے، ظاہری بات ہے، ان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا نے ایک شخص کو فرمایا تھا، اس شخص نے جب اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تو ساری رات ہی نماز پڑھتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو بلا کے آپ نے سمجھایا کہ علیک بنفسی کا حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، اور تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے۔ آنکھ کا کیا مطلب کہ سونا، سو بھی، نماز بھی پڑھو، سو بھی، اور اسی طرح سے علیک علی زوجی کا حق، کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے۔ تو یہ بھی تمہاری ایک ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور ایک اٹریکشن بھی ہے۔ تو یہ جو جائز حق ہمارے لیے رکھ دی گئی، لیکن کوئی جائز خواہش جب اپنی حدود سے پھر تجاوز کرے گی تو پھر وہ ناجائز بن جائے گی۔ مثلاً یہ کہ انسان مثلاً سونے کا دلدار ہے تو وہ سوتا ہی چلا جا رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نہیں پرواہ، کھاتا ہی چلا جا رہا ہے، ایک آرڈر دوسرا آرڈر، یہ چیز وہ چیز، اور اسی میں پڑا پیٹ پوجا ہی ہو رہی ہے، تو پھر کیا؟
کہ وہ بھی انسان کے اندر سستی، کاہلی اور انسان کی بیماریوں کا باعث، تو وہ بھی چیز یعنی اپنی اس سے حد سے نکل گئی۔ خرید رہا ہے کوئی چیز تو خریداری کا، کبھی ڈیکوریشن پیسز کا، اپنے گھر کو سجانے کا، بعض اوقات کپڑے خریدنے کا، بعض اوقات شاپنگ شاپنگ شاپنگ، تو یہ سب چیزیں اکٹھی کر کر کے بعض اوقات انسان صدقہ کرنا ہی بھول جاتا ہے، اچھائی پہ بھی لگانا بھول جاتا ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ تمہارا مال کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ یہ مال اس کے وارثوں کا مال ہے، اس کا تو ہے ہی نہیں۔ اس کا مال کون سا ہے؟ وہ مال ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے دے دیا، جو اس نے، آپ نے کیا فرمایا؟ صدقہ کر کے آگے دے دیا۔ نمبر دو، جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، اور جو اس نے پہن لیا، بس یہ اس کا مال ہے، باقی تو اس کے وارثوں کا مال ہے، اس کا ہے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں، اور پھر اس کے ساتھ پھر ہم اس جنت کی تیاری کر سکیں۔ اللہم اجلنا من المؤمنین، اور ان لوگوں میں جو کہ جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں کر دیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔